یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے کو قبول کر کے اس کی بینائی واپس فرما دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، ایک دفعہ ایک بندہ ان کی بارگاہ میں گیا اور وہ حضرت عثمان بن حنیف کے پاس اس کے بعد آیا. جب اس کی رسائی نہ ہوئی، وہاں ملاقات نہ ہو سکی، وہ اپنی عرض نہ پیش کر سکا، ان سے ملا تو انہوں نے یہی دعا اسے بتلائی. فرمایا یہ دعا سیکھو اور جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح عمل کرو، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاؤ. تو وہ بندہ اسی طرح عمل کرنے کے بعد جب گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دربان تھا اسے فرمایا فلاں بندہ باہر کھڑا، اسے اندر لے آؤ. جب وہ اندر آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت نہ کیا کرو، جب بھی کوئی معاملہ ہو سیدھے میرے پاس آ جایا کرو. یعنی وہ فوراً دعا قبول بھی ہو گئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا معاملہ بھی حل فرما دیا. اسی اعتبار سے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ تحیت و ثنا جو ہیں ان کے دور مبارکہ کے اندر ایک بندے کا انتقال ہو گیا. تو جو قریب رہنے والے بندے جو تھے اس کی میت کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر سے پھینک آئے. موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ موسیٰ فلاں جگہ میرا ایک محبوب بندہ پڑا ہوا ہے، اسے اٹھاؤ، اس کی میت کو غسل دو، اچھے طریقے سے کفن دفن کرنے کے بعد نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس کی تدفین کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا معاملہ کیا. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری الہ، یہ تو وہ بندہ تھا کہ سارے لوگ اس کے بارے میں یہ گواہی دیا کرتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ گناہگار تھا، کبھی اس نے عمل صالح کیے ہی نہیں ہے، اور اس کے باوجود وحی کے ذریعے مجھے حکم ہوا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کروں. تو جواب آیا موسیٰ، یہ جب کبھی بھی تورات کھولا کرتا تھا اور تورات کو پڑھتا تھا، لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَشَرَ التَّوْرَةَ وَنَاظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم قَبَّلَهُ وَوَضَعَ عَيْنَيْهِ. اور اس کا معمول کیا تھا کہ جب بھی تورات کھولتا، حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا تو اسے چوم کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا دیا کرتا تھا. وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، فرمایا میں نے نہ صرف اس کی بخشش کر دی ہے بلکہ 70 حوروں کے ساتھ جنت میں اس کا نکاح بھی فرما دیا ہے. یعنی اتنا اعزاز اسے ملا حضور علیہ السلام کے نام کی تکریم کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کے نام کی عزت کی وجہ سے. اور جس بندے کے دل میں حضور علیہ السلام کے بارے میں اچھا خیال بھی گزر جائے، اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم نہیں فرماتا. ضیاء النبی کے اندر پیر کرم شاہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ خراسان کا ایک بادشاہ تھا، جب اس کا وصال ہو گیا تو پیچھے کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی فرمائی اور میری بخشش کر دی ہے. تو اس نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ایک دن جب میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک میدان کے اندر میرا لشکر کھڑا تھا اور میں ایک اونچی جگہ ٹیلے پہ کھڑا تھا، اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کر میرے دل میں یہ خیال آیا تھا جب میں نے اپنے لشکر کی طرف نظر دوڑائی اور اتنا کثیر لشکر دیکھا، اتنے زیادہ اپنے فوجی دیکھے، جو اپنے نوجوان دیکھے، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ہوتا تو آپ کی مدد کرتا. فرمایا یہ میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرا خیال نیک تھا، اس خیال کی وجہ سے ہم نے تیری بخشش کر دی ہے. تو جو اچھا سوچے دل میں صرف خیال کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو گیا. اور آج کی یہ مجلس جو ہے تقریب ختم قرآن پاک کے حوالے سے بھی انعقاد پذیر ہے. ایک دو حدیث مبارکہ بیان کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کو ایک آیت قرآن پاک کی سکھلا دیتا ہے، یاد کروا دیتا ہے یا دیکھ کر پڑھا دیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ آیت اس بندے کا میدان محشر میں مسکراتے ہوئے استقبال کرے گی. تو جن بچوں نے قرآن پاک اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے،
استاد صاحب کی محنت سے، اہل محلہ کے تعاون سے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تمہاری جو آنکھیں ہیں ان کو بھی ان کی عبادت کا حصہ دیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی عبادت کا حصہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن پاک ناظرہ پڑھنا، قرآن پاک کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا، یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو فقط دیکھنا ہی عبادت ہے۔ ان میں سے ایک والدین کی زیارت کرنا، ماں باپ کو دیکھنا، محبت بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس دیکھنے کو عبادت کے زمرے میں درج کر لیتے ہیں۔ پھر دوسرا بیت اللہ شریف، جو بندہ بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں پڑھ رہا، صرف بیت اللہ کی طرف نظریں جما کر ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہو رہی ہیں۔ اور تیسرا قرآن پاک کی زیارت کرنا، قرآن پاک کو دیکھنا۔ تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ صرف ان کی زیارت کریں، انہیں دیکھیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت سے محروم نہیں فرماتا، نامہ اعمال میں عبادت کو درج فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا نے ان والدین کے لیے، خاص کر اس باپ کے لیے اس مقام اور مرتبے کو رکھا ہے، فرمایا رحم اللہ والدن اعان ولدہ علی بری، اللہ تعالیٰ اس باپ پر رحم فرمائے جو اپنے اولاد کے نیکی کے معاملات میں ان کے ساتھ معاونت کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا من علم ابنہ القرآن ناظرا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ جو والد اپنے اولاد کو ناظرہ قرآن پاک پڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اور اس محفل کا اہتمام کرنا، بالخصوص اس بچے کا قرآن پاک کی حفظ کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نظام سلطانیہ کے یہ جو معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہم سب کو اس نظام کے ساتھ مخلص ہو کر محنت اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔